جی مولانا طیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو جامعہ معراج العلوم کے معلم و مدرس ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کے ورکشاپ میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اور یہ ورکشاپ مدارس کے لیے مفید ہے کہ نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ حضرات کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے اتنے اچھے موضوع کی طرف اور اس پرفکر ماحول میں ہم لوگ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں. بنیادی طور پر انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو جب سوچ ہی انسان کی مثبت ہو، سوچ ہی انسان کی ایسی ہو کہ اس سے انسان اپنے فیصلے اچھے رکھ سکے، اپنے کام کر سکے، تو اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ سوچ کا مثبت ہونا ہے اور سوچ کو مثبت بنانا ہے. تو آج تک ہم کام کرتے رہے، سوچتے بھی رہے اس حوالے سے، لیکن کبھی یہ نہ سوچا ہم نے کہ یہ سوچ ہماری مثبت ہے یا صرف اپنے وقتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلے کیے. آج جو نشست میں ہم نے سب سے پہلے اور سب سے اہم بڑی اچھی بات سیکھی وہ یہ کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت بنائیں اور اس کو مزید بہتر بھی بنائیں. کہ اپنی سوچ کو ہم ایسے رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کہیں بھی ناکامی اور پریشانی کا سبب نہ بنے. وہ صرف وقتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ ہو. سوچ ہماری ایسی ہو کہ وہ صرف ایک طرفہ نہ ہو، ایک زاویے سے نہ ہو، وہ ہر سائڈ سے ہو. تو انشاءاللہ جب سوچ ہماری مثبت ہوگی تو ہمارے فیصلے ایسے ہوں گے جو ہمارے لیے بھی مفید ہوں گے، معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں گے. کیونکہ ہم جس نسبت سے وابستہ ہے اس کا تعلق براہ راست معاشرے کی اصلاح سے ہے. تو جب ہماری سوچ میں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے لیے ہماری فکر مندی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے فیصلے ایسے ہوں گے جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور اس حوالے سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں اس طرف سوچنے پر مجبور کیا. جزاکم اللہ خیرہ. اور مدارس کے لیے ورکشاپ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بتائیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان وقت گزرنے کے بعد افسوس کرتا ہے، لیکن جتنی جلدی انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس پہ عمل کرے تو پھر انسان وقت سے پہلے ہی اپنے بہت سارے کام کر جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد حسنہ، اس کو عبور کرنے کے لیے، اس کے سمندر کو پار کرنے کے لیے اس کے پاس یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑی توجہ دے. سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کا جو عملی نمونہ ہے، جو اس کی تربیت ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو بھی سیکھیں. تو اس کے لیے یہ جو تربیتی ورکشاپ ہے ان سے انشاءاللہ مدارس کا جو نظام ہے وہ ایسا ہوگا جو معاشرے کے اصول اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہوگا. تو تمام مدارس کے علماء، اساتذہ وہ اس کی طرف توجہ بھی رکھیں، اس کی طرف نظر بھی رکھیں اور اپنے اساتذہ معلمین کو اس کا پابند بنائیں کہ وہ اس طرح کی سوچ اپنے اندر لائے، اس طرح کے ورکشاپس ہر قیمت پہ حاصل کرے. اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی اپنی اس کو اور منظم کرے اور وسعت دے تاکہ تمام مدارس اور اکثریت علماء جو ہے وہ کم سے کم اس سے مستفید ضرور ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. شکریہ مولانا طیب صاحب.